دوستوں اور بزرگوں، حسن خاتمہ کا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ پہلے حسن خاتمہ کی اہمیت بیان ہوتی رہی، پھر حسن خاتمہ کے 10 نسخے بیان ہوئے، ایسے اعمال جن کا اہتمام کرنے والوں کے ساتھ حسن خاتمہ کی بشارت کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد پھر ایسے گناہوں کا بیان ہو رہا ہے جن گناہوں کی وجہ سے خاتمے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ ان گناہوں میں 16واں گناہ اب بیان ہو رہا ہے، وہ ہے اولیاء اللہ کی گستاخی اور بے ادبی۔ اولیاء اللہ کی گستاخی اور بے ادبی، العیاذ باللہ، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو ستانا، ایذا پہنچانا، ان کا بغض اور کینہ اپنے دل میں رکھنا، یہ سارا ایسا گناہ ہے جس پر اللہ پاک نے گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کو اعلان جنگ دیا۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ پاک کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ایک سود کھانا، اس پر اعلان جنگ قرآن میں دیا اللہ نے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے پیغمبر سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بے شک اس پر بھی یہاں بیان ہو چکا ہے۔ اور دوسرا گناہ علماء نے لکھا ہے اولیاء اللہ کی گستاخی اور بے ادبی۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس پر حدیث شریف میں اعلان جنگ آیا ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف نسبت کر کے فرمائیں کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں خدا اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اس حدیث کی تفسیر میں حدیث کے جو شراح ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جس گناہ پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس گناہ کے ارتکاب کرنے والوں کا ایمان خطرے میں۔ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ پھر اس کی تفصیل کے لیے اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے، اولیاء اللہ کی تعریف کیا ہے، اللہ کا ولی بننے کا طریقہ کیا ہے، یہ سارا آپ سن چکے۔ اس کے بعد ولایت کے درجات بیان ہونا شروع ہوئے کہ سب سے بڑے ولی تو کون ہے بھائی؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان سب کے سردار ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کسی نبی کی گستاخی، بے ادبی، العیاذ باللہ، اس سے بندہ کافر ہو جاتا، وہ مسلمان نہیں رہتا، اور جتنے نیک اعمال اس نے کیے ہوتے ہیں نا وہ سارے ضائع چلے جاتے ہیں۔ انبیاء کے بعد پھر ولایت میں دوسرا درجہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ صحابہ سارے اولیاء کے سردار ہیں۔ وہ صحابی جسے ایک سیکنڈ، ایک لمحہ کسی نبی کا دیدار نصیب ہو گیا، جھلک نصیب ہو گئی، اس کو ولایت کا وہ درجہ نصیب ہو گیا ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء، غوث، قطب، ابدال جمع ہو کر کے اس کے مقام تک پہنچنا تو بڑے دور کی بات ہے، اس کی گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس مضمون کے شروع میں آپ کو واقعہ سنایا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا،
عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اونچی ہے یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا مقام اونچا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز ایسے خلیفہ راشد گزرے ہیں کہ علماء نے کہا ان کی خلافت ایسی تھی جیسے صدیق اکبر کی خلافت عمر فاروق کی خلافت، اور عمر ثانی ان کو کہتے ہیں، لیکن ہے تابعی، صحابی نہیں۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جواب دیا، ارے تم ان کی شان کا کیا مقابلہ کرتے ہو؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شریک ہوئے، گھوڑے کے دوڑنے کی وجہ سے جو مٹی اور گرد و غبار اڑ کر کے گھوڑے کی نتنوں میں داخل ہو گیا، ہزاروں عمر بن عبدالعزیز ہوں اس مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ عمر بن عبدالعزیز وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جنہوں نے جمال جہاں آرا کا نظارہ کیا؟ بے شک۔ کوئی لوگ اپنے علاقوں سے چلے حضور کی زیارت کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، پرانا دور تھا، سفر کے ایسے وسائل تو تھے نہیں، بیچارے راستے میں تھے اور آپ کا انتقال ہو گیا، مدینہ منورہ پہنچے تو صحابہ آپ کے دفن سے فارغ ہو چکے، ان کی ملاقات صدیق اکبر سے، عمر فاروق سے، دیگر صحابہ سے، ایک دن کے فاصلے سے اتنی بڑی فضیلت سے کیا ہو گئے؟ معروف۔ کوئی صحابہ، کئی لوگوں کا ایسا تذکرہ۔ تو یہ جو دین اسلام کی بہاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، مسجدیں آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، تبلیغی مراکز آباد ہیں، اور اسلامی ممالک میں اذانیں دی جا رہی ہیں، اللہ کے نام کی سزائیں بلند کی جا رہی ہیں، بلکہ کفرستان میں بھی، یورپ میں بھی، ایسے کفار کے ممالک میں بھی یہ ساری چہل پہل اسلام کی اس وقت جو دنیا میں نظر آ رہی ہے، بھائی یہ کس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے؟ یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ۔ اللہ پاک یہ دین اسلام بھیجنے والے، جبریل امین لانے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والے، اور صحابہ پوری امت تک، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والے۔ بے شک 1,24,25 ہزار تک صحابہ کرام کی تعداد تھی جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور مدینے اور مکے میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں نہیں۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، مال اور جائیداد کو چھوڑ دیا، کھیتی اور باغات کو چھوڑ دیا، اور دنیا کے کونے کونے تک دین اسلام لے کے پہنچ گئے، اور جس علاقے میں گئے اس علاقے میں انقلاب آ گیا۔ تو یہ سارا بھی صحابہ کرام کی قربانیوں کا کیا ہے؟ نتیجہ ہے۔ صحابہ کو درمیان سے اگر نکال دیا جائے تو پھر قرآن بھی نہیں بچتا بھائی، نماز بھی نہیں بچتی ہے، روزہ بھی نہیں بچتا، اور حج اور عمرے سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ بے شک یہ ساری چیزیں ہم تک صحیح طریقے سے پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ اس لیے صحابہ کا مقام عام مسلمانوں سے بڑا کیا ہے؟ اونچا ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دلوں کو بالکل ہمیشہ کے لیے صاف رکھو، کبھی کوئی میل کسی صحابی کے بارے میں دل میں نہ آئے۔ تو آپ نے ابھی سنا کہ اولیاء اللہ کی گستاخی، بے ادبی، اولیاء اللہ کا بغض اور کینہ، اور اولیاء اللہ کے بارے میں بدگمانی، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس سے بندے کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو صحابہ تو سارے اولیاء کے سردار ہیں، بے شک ان کا بغض دل میں ہو، ان کا میل دل میں ہو، ان کے بارے میں بدگمانی دل میں ہو، تو پھر بندہ مسلمان ہو؟ یہ ممکن ہے۔ صحابہ پر کئی باتیں آپ سن چکے ہیں، آخری بات جو صحابہ پر بیان ہو رہی تھی وہ کیا تھی بھائی؟ کہ صحابہ 2 جمعے ہو گئے اس پر، یہ تیسرا جمعہ ہے۔
صحابہ کرام بلا استثناء سارے کے سارے کلہم، پچھلے جمعے میں نے آپ کو کہا تھا نا کلہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ ٹول، پٹھان کیا کہتے ہیں؟ ٹول ٹول بٹول، سارے کے سارے سیدھے پیارے جنت میں۔ بے شک وہ 1400 سال پہلے جنت میں اپنے جھنڈے گاڑ چکے ہیں، ڈیرے لگا چکے ہیں، ہم 1400 سال کے بعد ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اور 2 جمعے میں نے اس پر لگائے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا نا بھائی، جو بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے، یا فضل والا معاملہ ہوگا اور یا کیا ہوگا؟ عدل والا معاملہ ہوگا۔ فضل والا معاملہ ہو گیا وہ بھی لاکھوں کروڑوں اربوں کے ساتھ ہوگا، بیڑا پار ہے۔ اور عدل والا معاملہ ہو گیا تو پھر کچھ سزا بھگتنی پڑے گی اور اس کے بعد پھر بیڑا پار ہے۔ لیکن اس قانون سے یہ عدل اور فضل والا جو قانون ہے نا، سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، مہر ہے کہ اس عدل اور فضل والے قانون سے صحابہ کرام مستثنا ہیں۔ جس نے حضور کو دیکھ لیا اس سے کوئی معمولی کمی بیشی ہوئی بھی تو وہ بھائی یا تو ان کی نیکیوں سے اللہ نے معاف کر دی، ان کی قربانیوں سے اللہ نے معاف کر دی، یا ان کو اللہ نے توبہ کی ایسی توفیق دی جو توبہ ان کی شایان شان تھی۔ سبحان اللہ، موت سے پہلے وہ توبہ کر کے بے شک وہ سیدھے جنت میں گئے۔ ان کے بارے میں کوئی غلط بات دل میں مت سوچیں، بلکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا علماء نے، بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھ لیا اس پر بھی جہنم حرام۔ سبحان اللہ، تو جس نے بیداری میں دیکھا اور بار بار دیکھا، ٹکٹکی لگا کر کے دیکھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، میں گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کی یاد ستاتی ہے تو فوراً آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں۔ آپ تو جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت میں اعلیٰ درجات میں ہوں گے، وہاں کیا ہوگا؟ تو اس پر اللہ نے آیت تعریف اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہاں بھی اللہ پاک یہ مزے تمہیں نصیب فرمائے جو صحیح کامل اطاعت کرے۔ تو یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے آل ٹو آل جنتی ہیں بغیر کسی استثناء کے۔ اس پر قرآن و حدیث کے بے شمار ارشادات ہیں، بے شک وہ سارے بیان تو ہو نہیں سکتے، لیکن چند جمعوں میں کچھ آیات اور پھر آپ کے کچھ ارشاد، بعض ایسے کہ نام لے کر کے آپ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان کو جنت کی بشارت سنائی۔ یہ جو خطبے میں کئی جمعوں سے جب سے یہ مضمون چلا ہے میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے بھائی، 11واں پارہ ہے اور 11ویں پارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اپنے گھروں میں جا کر کے تفصیل اگر دیکھنی ہو تو تفسیر معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر کو کھول کے دیکھ، ہر ایرے گہرے کی تفسیر مت پڑھا کریں، اس تفسیر کو دیکھ لیں۔ اس میں اللہ پاک نے صحابہ کرام کے 2 گروہ بیان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ پہلا گروہ تو وہ ہے کہ جن کو ایمان اور اسلام میں سبقت حاصل ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے، بیعت رضوان سے پہلے مسلمان ہوئے، یا وہ مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے علماء، قرآن و حدیث کے ماہر علماء کا پہلا قول یہ ہے کہ جن کو ایمان اور اسلام میں سبقت حاصل ہے وہ صحابہ کرام ہیں جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہو گئے، مکہ کی زندگی کے 13 سالوں میں اور مدینہ منورہ کی 6 سالوں میں۔ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان سن 6 ہجری میں ہوئی، 13 اور 6 ان سالوں میں جتنے مسلمان ہوئے وہ سارے کون ہیں بھائی؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کچھ مہاجر ہیں کچھ انصار۔ اس کے بعد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور مسلمانوں کا دوسرا گروہ کون ہے؟ جنہوں نے
دین ایمان قبول کرنے میں ان آگے سبقت کرنے والوں کی پیروی کی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمان ہوئے یا فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے، وہ سارے کے سارے والذین اتبعوہم بإحسان میں کیا آیا، تو سارے صحابہ کا تذکرہ فرما کر کے ارشاد فرمایا ان کے لیے دو بشارتیں ہیں۔ پہلی بشارت کیا ہے بھائی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ پاک سے راضی ہو چکے، اور یہ وہ انعام ہے جو جنتیوں کو جنت میں سب سے آخر میں ملے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنتیوں کو جب سب کچھ مل چکے گا تو آخر میں اللہ پاک اعلان فرمائیں گے، اے جنتیوں تم راضی ہو، کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ ظاہر بات ہے جنتی کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے آج میں ایک تمہیں ایسی نعمت دیتا ہوں جو آج سے پہلے تمہیں نصیب نہیں تھی، اور وہ نعمت کیا ہوگی؟ اے جنتیوں میں تم سے اب ایسا راضی ہو چکا کہ آج کے بعد کبھی تمہیں میری ناراضگی کا کوئی خطرہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آخری نعمت ہے جنتیوں کی۔ اس دنیا میں کسی انسان کے لیے اس رضا والے اعلان کے حصول کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بے شک وہ ساری رات جاگتا ہو، سارا دن روزہ رکھتا ہو، اور بڑی قربانیوں والا، بڑے مجاہدوں والا، لیکن کوئی اطمینان نہیں کہ موت سے پہلے کبھی کوئی ایسی کمی ہو جائے، کوئی گڑبڑ ہو جائے کہ اللہ پاک ناراض ہو جائے۔ ابھی کسی کو امکان یقین ہے اس کا؟ بڑے بڑے بلم باورا کا واقعہ جو قرآن میں آتا ہے، اس واقعے کی تفسیر میں لکھا ہے کہ شیطان نے 70 ابدال ایسے گزرے جن کو آخری وقت میں کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا، کسی کو گھمنڈ میں، کسی کو فخر میں، کسی کو غرور میں۔ تو اس دنیا میں موت سے پہلے اس بات کا کسی مسلمان کے لیے کوئی یقینی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اللہ پاک اب اس سے ایسا راضی ہو چکا ہے کہ اب موت تک کبھی اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ اللہ پاک گناہ کیا فوراً اللہ ناراض ہو، وہ سارے انعامات ختم۔ واحد صحابہ کرام کی ایسی جماعت ہے جن کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں اعلان کر دیا، اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے، قرآن و حدیث کے ماہرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی ذات ماضی کو بھی جانتی ہے اور مستقبل کو بھی جانتی ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ پاک جس کے لیے ایک دفعہ اپنی رضا کا اعلان کر دے، یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ پھر اللہ پاک کبھی اس سے ناراض نہیں۔ یہ ان صحابہ کے لیے بہت بڑی کیا ہے؟ بشارت ہے کہ موت تک ان کا ایمان اب کیا ہے؟ سالم رہے گا، اور ان سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوگی کہ اللہ پاک ان سے ایسے ناراض ہو سکے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ پہلی بشارت دی، اور دوسری بشارت دی وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ پاک نے ان سارے صحابہ کے لیے ایسے باغات تیار فرمائے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی، جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم۔ تو آیت کے شروع میں سارے صحابہ کا تذکرہ کیا، صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے سارے صحابہ جتنے بھی آپ کی زندگی میں اسلام لے آئے، ان سب کے لیے دو بشارتوں کا اللہ نے اعلان فرمایا۔ پہلی بشارت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور دوسری بشارت وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اس لیے یہ بات طے شدہ ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے آل ٹو آل سب کے سب کیا ہے بھائی؟ بغیر کسی استثناء کی جنتی۔
جو عام مسلمانوں کا قانون ہے، عدل والا اور فضل والا، عام صحابہ کرام جتنے بھی تھے وہ سارے اس سے کیا ہیں؟ مستثنا۔ دوسری آیت سورہ حدید میں اللہ پاک نے فتح مکہ سے قبل جو مسلمان ہوئے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنا مال اپنی جائیدادیں خرچ کیں، ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے، فتح مکہ جب ہوئی نا، اس کے بعد تو پھر مسلمانوں کے لشکروں کے لشکر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو گیا، اور آئیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو دیکھے گا کہ لوگ دین اسلام میں فوجوں کی فوجیں، لشکروں کے لشکر کیا ہو رہے داخل۔ یہ صورتحال تھی۔ آج یہ قبیلہ آ رہا ہے، کل وہ دوسرا قبیلہ آ رہا ہے، کل پرسوں تیسرا قبیلہ آ رہا ہے، قبائل جوک در جوک مسلمان، لشکروں کے لشکر مسلمان۔ ان دونوں کا تذکرہ کر کے اللہ پاک نے ان کی درجات مقرر فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتل۔ بھائی جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے قربانیاں دی ہیں، جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اپنے وطن کو قربان کر دیا، ہجرت کر کے چلے گئے، بیوی بچوں کی قربانی دی، وہ مسلمان، اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے اور خرچ کرنے والے اور قربانیاں دینے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ اسلام کا مشکل وقت تھا، صحابہ کرام پر تنگی کا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے، ایک دن بھی چین سے رہنا نصیب نہیں ہوا۔ اس زمانے میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ، اور اب فتح مکہ کے بعد یہ اسلام کے عروج کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے، فتوحات کا دور ہے۔ اس دور میں جو لوگ مسلمان ہوئے اور اب یہ بھی جہاد کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، یہ دونوں درجے کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ اللہ کے ہاں بڑا بلند و بالا ہے۔ اور قیامت والے دن حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کی 100 درجے ہیں بھائی، اور درجات میں اتنا فرق ہے کہ تم اونچے درجات والوں کو اس طرح دیکھو گے جیسے زمین پہ چلتے ہوئے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے، بے شک اس طرح درجات کا فرق ہوگا۔ تو اللہ نے اس آیت میں درجات کا فرق بیان کر دیا۔ اس کے بعد ایک عجیب جملہ فرمایا، وہ آپ کو سنانا تھا۔ وہ جملہ یہ فرمایا، بھئی درجات کا تو فرق ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ پاک نے سارے صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کر رکھا۔ سبحان اللہ۔ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے، ان سے بھی جنت کا وعدہ ہے، اور فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے ان سے بھی جنت کا کیا ہے؟ وعدہ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سورہ حدید کے پہلے رکوع کی آیت ہے، کسی ایک صحابی کا بھی استثناء نہیں، سارے صحابہ سے اللہ پاک نے کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور سارے کے سارے صحابہ جو ہے وہ جنت میں جائیں۔ تو بھئی ایسی کئی آیات ہیں، ایک آیت اور رہتی ہے، وہ اگلے جمعے آپ کو سنانی ہے، جس میں آپ کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ تو سارا تذکرہ کس کا ہو گیا بھائی؟ صحابہ کرام کا ہو گیا، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے،
صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہونے والے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے، ان میں درجات کی تو کمی بیشی ضرور ہوگی بھائی۔ اب جو 10:30 بجے سے آ کر کے مسجد میں بیٹھے ہیں، ہاں، اور کچھ 12 بجے آ کر کے بیٹھ گئے ہیں، کچھ اذان کے ساتھ آ گئے ہیں، جمعہ تو سب نے پڑھنا ہے نا، اور کچھ ابھی ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں انڈا صدقہ کرنے کے لیے۔ اب ان میں درجات کا فرق تو ہے نا۔ اب یہ کہیں کہ ہم وہ 10:30 والوں کا ثواب ہمیں پہنچ جائے، یہ ہمارا ایک دوست بیٹھا ہوا ہے، یہ 9:30 بجے کا ہے، مجھ سے بھی پہلے آ جاتا ہے۔ جس دن سے وہ اونٹ کی قربانی والا اعلان ہوا، یہ 9:30 بجے، کوئی اور نہ لے جیسا۔ تو اب درجات کا تو فرق ہوگا بھائی، لیکن جمعہ سب کا ہو جائے گا، الحمدللہ۔ جمعے کی نماز سب کی ادا ہو جائے گی، جمعے کی نماز کا ثواب سب کو مل جائے گا، لیکن درجات کا بہرحال کیا ہے؟ فرق۔ تو فرمایا کہ درجات کا تو فرق ہے، لیکن میرے نبی کے صحابہ کیا ہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے میرا جنت کا وعدہ ہے کہ وہ سیدھا جنت ہے۔ اس لیے مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ اولیاء اللہ کی گستاخی اور بے ادبی، ان کو ستانا، ایذا پہنچانا، اپنے دل میں ان کے بارے میں میل رکھنا، کینہ رکھنا، بغض رکھنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس پر اللہ پاک نے اعلان جنگ دیا ہے بھائی۔ تو صحابہ تو کیا ہے بھائی؟ سارے اولیاء کے سردار ہیں، سارے اولیاء مل کر کے سب سے ادنا درجے کے صحابی، جس کو ایک جھلک نصیب ہوئی تھی، اس کی شان تو بڑے دور کی بات ہے، اس کی گرد پا کو بھی نہیں پہنچ۔ بے شک۔ تو صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو کیا رکھو بھائی؟ صاف۔ یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ آج کل کے نئے سکالر اٹھے ہوئے ہیں، لیکچرار اٹھے ہوئے ہیں، ریٹائر جنرل اور کرنل اٹھے ہوئے ہیں، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے پروفیسر اٹھے ہوئے ہیں، جن کو ریسرچ کا جو ہے نا شوق چڑھا ہوا ہے، وہ ریسرچ کر کے غلط سلط تاریخیں پڑھ کر کے کتابیں بھی لکھ رہے ہیں اور نیٹ پر بیان بھی کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے عام مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کرام کے بارے میں میل پیدا ہوا ہے۔ صحابہ کرام ہماری بحث سے، ہماری جر و قضا سے بالکل مستثنیٰ ہیں، اور وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ جنتی۔ ایک تیسری آیت آپ کو سنانی ہے اگلے جمعے، جس میں آپ کا بھی تذکرہ ہے، اس کے بعد پھر احادیث بھی سنانی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کا یقین نصیب فرمائے، اور انڈے سے آگے بڑھ کے